ایک مسئلہ شادیوں کا بھی ہے ہمارے گھروں میں، شادیاں ٹلتی ہیں اور ان ٹلنے کے اسباب میں ایک بڑا سبب ہوتا ہے کہ ہم ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اپنے خیال میں اپنے برابر والے کو۔ شکل و صورت سے شروع ہوتی ہے گاڑی، سب سے پہلے شکل و صورت دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے تعلیم کتنی ہے اور کیا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے خاندان کیسا ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے، لیکن وہ نہیں دیکھا جاتا جو معیار پیغمبر نے بنایا تھا۔ اور پھر اس کے اوپر بحثیں کھڑی ہوتی ہیں، اور خاندان کے مسائل میں سید اور غیر سید کے بحثیں شروع ہوتی ہیں، اور یہ کھرے سید ہیں کہ نہیں۔ یہ دشواریاں سب سے زیادہ سادات کرام میں جو بر صغیر میں صدیوں پہلے کے آباد ہو گئے اور جو علاقائی مذہب سے متاثر ہو گئے، ان کے یہاں سب سے بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ اور ہمارے اسی بر صغیر کے ایک حصے میں بحث باقاعدہ آج تک جاری ہے کہ سید کی بیٹی کی شادی کسی غیر سید سے ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ میرے عزیزوں، اگر معصومین کے ہاں انتخاب دیکھا جائے تو وہاں وہی معیار تھا جو معیار اسلام نے قرار دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سب سے زیادہ دین کہاں ہے، سب سے زیادہ طہارت کہاں ہے، سب سے زیادہ اللہ کی یاد اور صلاحیت عبادت کہاں ہے؟ ورنہ ائمہ طاہرین کی والدہ کے خاندانوں کو دیکھیے تو حبشہ کی کنیزیں بھی نکل آئیں گی، روم کی کنیزیں بھی نکل آئیں گی، گھما پھرا کے بادشاہ کی بیٹی تک پہنچانے کی کوشش ہم زمینداروں کی تاریخوں میں کی گئی ہے۔ لیکن اگر تاریخ کے گہرائیوں تک جایا جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جتنی ازواج معصومین ہیں جن میں ان میں مادر ائمہ بنی ہیں، ان کے سب کے خاندان ہمیشہ بادشاہوں سے جا کے جڑے ہوں۔ اس لیے کہ اسلام کی نگاہ میں خود بادشاہ ہونا ہی کوئی شرف نہیں ہے، شریف خاندان ہونا اور دیندار ہونا وہ خود شرف ہے۔ اور بحثیں بہت ہیں ہمارے یہاں کہ ہم اپنے گھر میں سیدان سید ہے تو سیدانی لائیں کہ غیر سید لائیں، اور کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ مگر میں صرف آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سلسلے ائمہ طاہرین میں 12 اماموں میں سیادت شروع ہوتی ہے حضرت حسن مجتبیٰ سے، اس لیے کہ امیر المومنین تو خود ابو السادات ہیں، وہ تو بابا ہیں سیدوں کے، اور فاطمہ الزہرا خود سیدہ ہیں، انہیں سے منسوب ان کی نسل سید کہلاتی ہے۔ اب اس میں ائمہ جو آنا شروع ہوتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی والد گرامی خود حضرت زہرا، امام حسین علیہ السلام کی والد گرامی خود حضرت زہرا، مگر اس کے بعد چوتھے امام کی والدہ جناب شہربانو سیدانی نہیں ہے۔ مولا علی کے بعد اور امام حسن اور امام حسن مجتبیٰ کے بعد جو امام بچتے ہیں اس میں صرف 5ویں امام کی والدہ سیدانی ہے، جناب حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت الحسن۔ پھر چوتھے امام کی والدہ بھی سیدانی نہیں، پھر چھٹے امام سے حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اگر سیادت رشتوں کی بنیادی شرط ہوتی تو پھر یہ بنیادی شرط ہمارے اماموں کے گھروں میں پوری کیوں نہ کی گئی ہوتی۔ لہذا ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کا بنایا ہوا معیار خاندان یا رنگ یا نسل یا خون نہیں ہے، اسلام کا بنایا ہوا معیار دین ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، شرافت ہے، خوف خدا ہے۔ اور اسی لیے حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو شادی کرنے چلنا تو کوشش یہ ہو تمہاری کہ تمہاری گھر بیٹی جس گھر میں پہنچاؤ اس گھر میں تقوی ہو۔ کیوں؟ خوف خدا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تقوی ہے تو 2 ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ تمہاری بیٹی تمہارے داماد کو اچھی لگتی پسند آتی ہے تو ان کی زندگی پرسکون گزرے گی، اور ایک صورت یہ ہے کہ خدا نہ کرے تمہاری بیٹی اچھی نہیں لگتی، تب بھی تقوی اور خوف خدا تمہارے داماد کو تمہاری بیٹی پر ظلم کرنے سے روکے گا۔ آج ہم نے اس معیار کو بھلا دیا ہے، بس آنکھیں بند کر کے سید ہے تو سید کے ہاں جائیں گے، اور خواجہ ہے تو خواجہ کے ہاں جائیں گے، اور شیخ ہے تو شیخ کے ہاں جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو معیار اصلی دین اور تقوی نہیں تھا وہ چھوڑ دیا گیا، تو شادیوں کے بعد بیٹیاں گھروں میں ستائی جا رہی ہیں، اور اب انتقامی کارروائی کے بطور منزل یہاں تک آ گئی ہے کہ کہیں بیٹیاں ستائی جا رہی ہیں اور کہیں بیٹے ستائے جا رہے ہیں۔ دونوں جگہ معاملہ وہی۔ اس بیٹی میں تقوی ہوتا تو یہ اپنے شوہر کو نہ ستاتی، اور اس بیٹے میں تقوی ہوتا تو یہ اپنی زوجہ کو نہ ستاتے، اس لیے کہ خدا ہے اور دیکھ رہا ہے۔